السلام علیکم. میرا نام ہے ایلن کیسلر. میں امریکہ میں بیٹھ کر ہمیشہ پاکستان کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں، اور آج ہم پھر قرآن شریف، ہولی بائبل، بھگوت گیتا اور دھما پد پڑھیں گے. لیکن پہلے ہم تھوڑا ذکر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 اللہ. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Buddhang Sharanang Gacchami, Dhammang Sharanang Gacchami, Shangang Sharanang Gacchami, Om Mani Padme Om. Dao Ka Dao, Fei Chang Dao, Ming Ka Ming, Fei Chang Ming, Namo Quan Chien Pusa. ست سری اکال، واحے گرو جی کا خلصہ، واحے گرو جی کی فتح. شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی ایکھد، بروخ اتہ ادونائی الوہینو ملک العالمین. تو آج میں تھوڑا سا لیٹ ہوں 3-4-5 منٹ لیٹ، مجھے معاف کرنا. ہم چھوٹا کلاس کریں گے آج انشاءاللہ. ہم سمندر جا رہے ہیں، یہاں اتنا دھواں ہو رہا ہے، اتنے آگ، بڑے بڑے یہاں جنگل میں آگ ہو رہے ہیں ہمارے کیلیفورنیا میں، ناردرن کیلیفورنیا میں، ابھی سدرن کیلیفورنیا میں. دوسرے یہ ایک افسوس کی بات ہے، لیکن حقیقت ہے کہ یہ ایک جان بوجھ سے ان آگوں کو جلایا جا رہا ہے. سب درختوں کو ختم کرنے چاہتے ہیں شیطانی لوگ، چاہتے ہیں کہ انسان کمزور ہو جائے. حقیقت ہے، افسوس کی بات ہے. لیکن پھر بھی ہم بس اللہ کا نام لیں گے اور خوش رہیں گے، اور ہم ان کتابوں کو پڑھ کے اچھی ہدایت ملے گی ہمیں. سب سے پہلے قرآن شریف کے 22واں سورہ ہے حج. تو ہم نے کل پڑھا تھا حج کے بارے میں، اور آج ہم آگے پڑھ رہے ہیں 31واں آیت سے. Being true in faith to Allah and never assigning partners to Him, if anyone assigns partners to Allah, he is as if he had fallen from heaven and been snatched up by birds, or the wind had swooped like a bird on its prey and thrown him into a far distant place. Such is his state, and whoever holds in honor the symbols of Allah in the sacrifice of animals, such honor should come truly from piety of heart. In them you have benefits for a term appointed. In the end their place of sacrifice is near the ancient house. To every people we appointed rites of sacrifice, that they might celebrate the name of Allah over the sustenance He gave them from animals fit for food. But your God is one God, Allah. Submit then your wills to Him in Islam, and you give the good news to those who humble themselves, to those whose hearts, when Allah is mentioned, are filled with fear, who show patient perseverance over their afflictions, keep up regular prayer, and spend in charity out of what we have bestowed upon them. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر کسی کو نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی اللہ کے برابر ہے. اللہ مالک ہے، ایک ہی مالک ہے، سب چیزوں کا سر چشمہ، اس سے پہلے کوئی دوسری چیز نہیں ہوئی ہے، نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ سب کچھ اسی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے شرک کرتا ہے، کوئی اس کے ساتھ کوئی لگاتا ہے جو اس کے برابر ہے، یہ اس سے بڑا ہے.
وہ شخص جیسے ہے وہ آسمان سے نیچے گر گیا ہے، جنت سے زمین پر گر گیا ہے، اور چڑیوں نے اس کو پکڑ لیا ہے، یا ہوا نے اس کو بہت دور جگہ پہ پھینک دیا ہے۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نشانوں کو عزت دیتا ہے، ایسے عزت اپنے دل سے، دل کی اچھائی سے آنا چاہیے، تو ان لوگوں کو آپ نے فائدہ دے دیا۔ شاید میرے خیال میں یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ تم نے ان کو فائدہ دیا ہے، اور آخر میں وہ اینشنٹ ہاؤس، مطلب مقام مقدس کعبہ پہ ان کو قربانی کا جگہ دیا ہے۔ تو ہر ایک قوم کو، ہر ایک امت کو یہ قربانی کے طریقے بتائے گئے ہیں تاکہ وہ اللہ کا نام لے سکے ان جانوروں پہ جو کھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ لیکن تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اللہ، تو اس کے حکم پر چلو، اس کی پناہ لے لو، جو تو چاہتا ہے، جو تم چاہتے ہو اس کو چھوڑو، جو اللہ چاہتا ہے وہی کرو، اور دوسروں کو بھی یہ خوشخبری پہنچاؤ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں وہ اللہ کی بات نہیں مانیں گے، لیکن جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کا نام سن کر ڈرتے ہیں، مطلب جو ہم نے گناہ کیا اس کو چھوڑنا چاہیے کیونکہ اللہ سزا دیتا ہے، لیکن جو جب تکلیف میں آتا ہے، پریشانی آتا ہے، وہ سہن کرتے ہیں ان کو، اور نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، اور زکوٰۃ دیتا ہے، ان جو ہم نے لوگوں کو دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ جو دیتے ہیں ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ان کے لیے جب وہ اللہ کا نام سنتے ہیں وہ ڈرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ شیطانی سیاستدان اور دوسرے لوگ بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں اللہ سے، وہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، کوئی ہم کو نہیں پکڑیں گے۔ اللہ ضرور پکڑے گا، ڈرو بے وقوف، ڈرو۔ اچھا، بیٹری کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں میں نے چارج نہیں کیا رات کو غلطی سے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا جلدی کریں گے آج۔ We will read next from the Holy Bible. We are reading in Psalm 18, 18واں زبور۔ حضرت داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں، Thou didst deliver me from strife with the peoples. Thou didst make me the head of the nations. People whom I had not known served me. As soon as they heard of me, they obeyed me. Foreigners came cringing to me. Foreigners lost heart and came trembling out of their fastnesses. تو یہ ایک پیشگوئی بھی ہے۔ حضرت درود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو نے مجھے بچا دیا، نجات دلوایا، اور تو نے مجھے سب ملکوں کا مالک بنایا، سردار بنایا۔ لوگ جن کو مجھے معلوم بھی نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، وہ سب میری خدمت کرنے لگے۔ جب ان لوگوں نے میرے بارے میں سنا، میرے حکم پر چلے، میری بات مان لی، دوسرے ملکوں کے لوگ اپنے آپ کو
مطلب ڈر ڈر کے میرے سامنے آئے اور وہ اپنے قلعوں میں سے یا اپنے شہروں میں سے وہ کانپتے ہوئے میرے سامنے آئے. تو یہ ہوتا ہے، اللہ کے رحم ہے کہ جو اللہ کے سچے ماننے والے مومن ہیں، جب ٹائم آتا ہے صحیح ٹائم پہ، کیونکہ حضرت دودھ علیہ السلام کو بہت تکلیف بھی دیا گیا تھا، پہلے اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، تو لیکن بعد میں سب لوگ اس کے سامنے آئے کانپتے ہوئے اس کے سامنے حکم آپ کا حکم کیا ہے جی؟ آپ بتائیے، جو آپ چاہتے ہیں ہم کریں گے. ایسے سب لوگ، پوری دنیا کے لوگ، جن ملکوں کے بارے میں حضرت دودھ علیہ السلام نے سنا بھی نہیں، وہ لوگ بھی آئے تھے. تو یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. پوری دنیا کے لوگ پاکستان کے سامنے، پاکستان میں آئیں گے کانپتے ہوئے ہمیں معاف کریں، ہم نے غلطیاں کی ہے، ابھی ہمیں سکھائیے کہ ہم کیسے آپ کے جیسے ایک پاک ملک بنا سکتے ہیں. ہمارے ملکوں میں بھی امن اور محبت اور انصاف، یہ سب ہو جائے گا انشاءاللہ. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو پوری دنیا کے لوگ آئے تھے، غیر ملکی لوگ جن کے بارے میں حضرت داؤد اسلام کو معلوم بھی نہیں تھا. کتنی عجیب بات ہے، وہ سب آئے تھے. تو پوری دنیا کے لوگ، شاید آپ نے نام نہیں سنا ابھی ان ملکوں کا جن کے لوگ آئیں گے پاکستان اور کانپتے ہوئے ہمیں ہدایت دے. انشاءاللہ یہ ہو جائے گا، فکر نہیں کرو. تو ہم بھگوت گیتا کے جلدی سے ایک ہی شلوک پڑھیں گے، اس کو کھول کے. Thus perplexed by various anxieties and bound by a network of illusions, they become too strongly attached to sense enjoyment and fall down into hell. انہی لوگوں کے بارے میں بات آگے کی جا رہی ہے، جن کو قرآن میں بھی، قرآن شریف میں بھی یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے برابر دوسرے کو مانتے ہیں. تو ایسے لوگ، شیطانی لوگ، وہ پریشان ہوتے ہیں اور فریب میں پھنس جاتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں سکتے ہیں حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اپنے حواسوں کی خوشی، جسمانی خوشی میں لگ جاتے ہیں اور دوزخ میں گر جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کوئی ہم کو نہیں پکڑے گا. نہیں. آخر میں ہم دھم پدا سے پڑھیں گے. Now we're going to read from the Dhammapada. My phone is, I forgot to charge it last night, so it's I just got a message that my battery is running out, so this has to be a very short class, so I'll just read one verse from the Dhammapada. Though one should live 100 years without seeing the deathless state, yet better indeed is a single day's life of one who sees the deathless state. تو 100 سال تک زندہ رہنے سے زیادہ اچھا ہے ایک ہی دن رہنا اس نبانا میں. نبانا امتم پدم مطلب وہ جگہ یا وہ مقام جس میں موت کے محسوس بھی نہیں ہوتے ہیں. تو ایک دن کے لیے اس شعور میں رہنا، اس روحانی شعور میں کہ میں یہ جسم نہیں ہوں، میں روح ہوں، یہ امرت جو کبھی ختم نہیں ہو جائے گا، ایسے شعور ہونی چاہیے ایک دن کے لیے. وہ 100 سال کی زندگی سے زیادہ اچھا ہے. تو وہ کیا ہے؟ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم ڈرتے ہیں گناہوں سے، اور جن کی وجہ سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسروں کو تکلیف نہیں دیں گے، رشوت کبھی نہیں کھائیں گے یا نہ کھلائیں گے. سیاستدانوں ڈرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. بس ایک ہی دن
زندہ رہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یاد کرتے ہوئے، وہ زیادہ اچھا ہے 100 سال زندہ رہنے سے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھیں گے کسی کی کوئی سوال ہیں۔ اچھا، امیر محمد دورانی، نو کرشنا دیر از اونلی اللہ۔ اللہ کا نام کرشنا بھی ہے، کرشنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کرشنا کا مطلب ہے سب کچھ اپنے طرف کھینچنے والا۔ اللہ کے علاوہ کون کا ذکر یہ ہے؟ کرشنا یہ صرف اللہ کا نام ہے، رام اللہ کا نام ہے، جہووا اللہ کا نام ہے، بدھا اللہ کا نام ہے، ڈاؤ اللہ کا نام ہے، ایک اومکار اللہ کا نام ہے۔ ایک ہی اللہ ہے، کوئی اس کے برابر، کوئی اس سے بڑا نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، محمود احمد، Alan, why you are assigning partners of Allah? You need to think seriously. No, no partners of Allah. Only one God, only one Allah. But He has many names. All religions, all languages have names for the Supreme. They may be understood in different ways. They may have different features that are foregrounded, but they are all talking about the same. Only one supreme source of everything. You may call him Allah, you may call him Ram, you may call him Adonai, you may call him Jehovah, you may call him Tao, you may call him whatever name, but it's the same one supreme source of everything. Only one. No partners of Allah. Ali Khoso, hi sir, good evening. This Mukhtiar Ali from Dubai. God bless you. Ali, میرا نام بھی ہے، یہ نام مجھے دے دیا گیا ہے، علی۔ السلام علیکم علی جی، گڈ ایوننگ ٹو دبئی۔ ہاں صبح ہے، اٹس مارننگ ہیئر، بٹ گڈ ایوننگ ٹو یو ان دبئی۔ محمود احمد، یہ جو آپ نے اللہ کے علاوہ نام لیے، کیا یہ شرک نہیں؟ اچھا وہی بات، نہیں، یہ اللہ کے مختلف نام ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے دوسرے نام ہے، دوسرے زبانوں میں۔ گاڈ، انگریزی میں ہم گاڈ کہتے ہیں، یہ اللہ کا کوئی دوسرا نام ہے؟ نہیں، یہ بس اللہ کا نام ہے انگریزی میں۔ اچھا محمود احمد، پھر ایلن، آپ اگر قرآن اسٹڈی کرتے ہو تو اسٹرکٹلی فالو انسٹرکشنز آف اللہ اینڈ ڈو ناٹ اسائن ادرز along with اللہ، وہی بات۔ ہاں میں قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، میں روزانہ بائبل، بھگود گیتا، دھما پد، دوسرے الہامی کتابوں کو بھی، لیکن کم سے کم ان 4 کتابوں کو میں روزانہ پڑھتا ہوں، اور سب سے مجھے بہت فائدہ ملتا ہے، اور سب میں ایک ہی بات بتایا گیا کہ اللہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے۔ تو میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ جو کچھ اللہ کے حکم ہے ان پر چلنا۔ I'm trying my best only to follow the instructions of Allah the best I can understand them, and I never assign others along with Allah. No, only one. How can there be more than one source of everything else? Allah means the God, the one source of everything. So how can there be more than one? Nothing can be equal to Allah, nothing can be greater than Allah. Allah is the source of everything else. Everything else depends on Allah. But you may call him God, you may call him Om, you may call him whatever you like. He has different names, not whatever you like, but names that he has been given by himself and by great saints and sages and prophets. Those names of God in different languages are all names of the same, only one God, Allah, Jehovah, Ram, whatever name you give, there's only one. My favorite name has now become, only the last week or so I found this out, and I've started reciting Toeni. My spiritual mother, my extraterrestrial guide, she has taught me that name, so now I'm reciting that also. That's also a name of the same God, only one God. Toeni, 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 Toeni. Allah, 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 Allah. Adonai, 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 Adonai. Tao, 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 Tao. Ram, 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 Ram. یہ سب ایک ہی اللہ کے نام ہیں۔ اللہ اکبر۔
محمود احمد آگے، کیا آپ کے لیے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافی نہیں؟ اللہ کافی ہے سب کے لیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی ہیں، آخری نبی ہے. تو ان کے علاوہ دوسرے بھی استاد ہیں. کیا آپ کی ماں آپ کے لیے کافی، آپ کے باپ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ دونوں ماں اور باپ ہوتے ہیں. تو صرف اللہ اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، ہمارے دوسرے بھی پیغمبر ہیں، دوسرے بھی مرشد ہیں، ان سے بھی ہمیں مدد ملتا ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں